مبارک آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یشوع کے بابرکت اور مقدس نام میں آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے دوسرا تھسلونیکیوں اس کے باب نمبر 2 میں سے سیکھیں گے، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ مقدس پولس رسول نے مسیح کی آمد سے پہلے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جسے وہ ہلاکت کا فرزند کہتے ہیں۔ اس شخص کو وہ بے دین بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مقدس پولس رسول کے مطابق وہ جو مخالف مسیح ہے، جو ہمارے مسیح خداوند کی آمد سے پہلے مسیح کی مخالفت کر رہا ہوگا، مسیح کی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہوگا، یہوہ پاک خدا کی مقدس شریعت کی مخالفت کر رہا ہوگا، وہ شخص کون ہے؟ آج ہم اس شخص کو کلام مقدس میں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے مقدس کلام میں سے دوسرا تھسلونیکیوں اس کا باب نمبر 2 اس کی آیت نمبر 1 سے پڑھنا شروع کروں گا۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن یعنی کہ مسیح خداوند کی آمد کے بارے میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ برگشتہ ہو جانا، درست راہ سے پیچھے ہو جانا، ہٹ جانا، خدا کی مقدس تعلیم سے ہٹ جانا، خدا کی مقدس شریعت سے ہٹ جانا، خدا کے حکموں سے پیچھے ہٹ جانا، ان پر عمل نہ کرنا، اسے کہتے ہیں برگشتگی۔ جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، مقدس پولس کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ برگشتگی ہوگی، لوگ خدا کے حکموں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، خدا کے حکموں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ یعنی مسیح خداوند کی آمد سے پہلے برگشتگی ہوگی، یعنی کہ خداوند خدا یہوہ پاک خدا کہ وہ احکامات جن کی تعلیم مسیح خداوند نے بھی دی، ان احکامات سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ گناہ کا شخص، اب گناہ کی ڈیفینیشن مقدس یوحنا رسول نے جو کی اسے ہم پڑھیں گے۔ یوحنا خدا کا مقدس بندہ یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں گناہ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ گناہ ہے کیا، واٹ از سن، اور یہ آدمی جو ہے یہ آدمی گناہ کا شخص ہے، یعنی ایسا شخص ہے جو شریعت کو توڑتا ہے، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور یہوہ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے،
یہوہ پاک خدا کی شریعت سے نافرمانی کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی یہوہ کی شریعت کے خلاف ہے، اور اس کا سارا منصوبہ، اس کی ساری تاثیر، اس کی جو ایول سپرٹ ہے وہ لوگوں میں بھی پینیٹریٹ کر رہی ہے، لوگوں میں آ رہی ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ مین آف سن ہے کیا؟ کون ہے یہ؟ یعنی ایسا شخص جو خود بھی شریعت کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی شریعت کی نافرمانی پر قائل کرتا ہے۔ گناہ کی تعریف مقدس مسیح کے رسول یوحنا نے کیا کی؟ پہلا یوحنا 3 باب اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ گناہ کا شخص کون ہوتا ہے؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ تورا کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کی، شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ تورا کی، شریعت کی، پہلی 5 کتب کی مخالفت ہی ہے۔ آج ہر شخص، ہر بندہ جو بھی خدا کی مقدس شریعت کی مخالفت کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ وہی اسپرٹ رکھتا ہے، اس کے اندر وہی تاثیر اور وہی روح ہے جو کہ گناہ کے شخص کے اندر ہے، چونکہ گناہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ شریعت کو توڑنے والا، یہوہ پاک خدا کے حکموں کو توڑنے والا۔ پھر لکھا ہے اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، خدا کی شریعت کی مخالفت، خدا کے بیٹے مسیح کی شرعی تعلیم کی مخالفت، اس تعلیم کی جس پر میرے مسیح خداوند خود چلے اور ہمیں بھی اسی تعلیم پر چلنے کا حکم دیا۔ ہمیں مسیح کی سنت پر چلنا ہے، مسیح کی تعلیم پر چلنا ہے، مسیح کے کردار اور نقش قدم پر چلنا ہے، جیسا ہمارا مسیح خداوند چلتا تھا۔ کیا ہمارا مسیح خداوند اس داڑھی کے بغیر تھا؟ کیا ہمارے مسیح خداوند اس تعلیق کے بغیر ہوا کرتے تھے؟ ریسرچ کیجئے اور جانیے کہ ہمارے مسیح کا چال چلن کیسا تھا۔ کیا ہمارے مسیح کے پیرہن کو یہ جھالر نہیں تھی؟ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مسیح کے پیرہن کو جھالر نہیں تھی تو وہ ثابت کرے۔ یہی وہ جھالر ہے جو ہم بھی اپنے لباس کو لگائے ہوئے ہیں، جس کا حکم توریت میں ہے کہ اپنے پیرہن کو جھالر لگانا، اپنی چادر کو جھالر لگانا۔ پھر لکھا ہے جو مخالفت کرتا ہے، کیسی مخالفت کرتا ہے؟ شرع کی، خدا کے حکموں کی، اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے۔ یہ جو مین آف سن ہے، شریعت کا مخالف، یہ کہتا ہے کہ میں تمام خداؤں سے، تمام معبودوں سے بڑا ہوں، لیکن ہے کیا؟ یہ شریعت کا مخالف ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی بھی شخص آپ کو مقدس شریعت کو توڑنے کی صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، پہچان لیجئے اس روح کو، وہی روح ہے مین آف سن کی، گناہ کے شخص کی اسپرٹ ہے وہ۔ پھر لکھا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقدس پالوس اپنے خطوں میں لکھ چکے ہیں کہ ناؤ اب خدا کا مقدس، ہر ایماندار جو مسیح پر ایمان لے آیا ہے وہ خدا کا مقدس ہے، اور اس خدا کے مقدس میں یعنی مسیحیوں کے دلوں میں ہر وہ شخص جس نے مسیح پر ایمان رکھا ہے،
پولس رسول سے کہتے ہیں تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اسی کے بارے میں مقدس رسول کہتے ہیں کہ اس خدا کے مقدس میں ہر ایماندار کے دل میں جو شریعت سے دوری پیدا ہو چکی ہے، ہر وہ شخص جو شریعت سے دور ہے، اس کے دل میں یہ ناپاک بیٹھا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ مقدس بائبل ذکر کر رہی ہے۔ لکھا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں، اس لیونگ ٹیمپل میں، یہ جو زندہ ٹیمپل ہے، اس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ تلاش کیجئے یہوہ پاک خدا کے سوا کون ہے وہ مین آف سن جو آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جو شریعت کے مخالف ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کون ہے وہ مین آف سن جو آپ سے کہتا ہے کہ شریعت آپ کے لیے نہیں ہے، جو آپ سے کہتا ہے کہ شریعت صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہے، جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ شریعت کی تابعداری مت کریں، جو کہتا ہے یہوہ کی عیدوں کو مت مناؤ، جو کہتا ہے یہوہ کے احکامات کو مت مانو۔ Who is that man of sin؟ وہ گناہ کا شخص کون ہے جو آپ کے دلوں میں خدا بنا بیٹھا ہے؟ یہوہ اگر آپ کے دلوں میں ہے تو یہوہ تو کبھی بھی اپنی شریعت کی مخالفت پر آپ کو قائل نہیں کرے گا۔ یہ کوئی اور ہے جو مین آف سن ہے۔ پھر لکھا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے۔ بے دینی کا بھید کیا ہے؟ یہ بے دینی، ہم اس کو ورڈ کو انگلش میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 7، فار دا مسٹری آف انیکوٹی۔ یہ انیکوٹی بے دینی ہے کیا؟ ورڈ لکھا ہے انومیا، یونانی میں ورڈ لکھا ہے انومیا، اور اس کا جو سٹرونگ کی ڈکشنری میں نمبر ہے G458، 458۔ کیا اس کی میننگ ہے؟ دا کنڈیشن آف وداؤٹ لا، دا کنڈیشن وداؤٹ لا، شریعت کے بغیر ہونا، یہوہ کے قوانین کے بغیر ہونا۔ پھر لکھا ہے کنٹیمپٹ اینڈ وائلیشن آف لا۔ کون سا لا؟ لا آف گاڈ، شریعت، وہ شریعت جو موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی، اس شریعت کی مخالفت کو بے دینی کہا گیا ہے۔ اور پولس رسول لکھتے ہیں کہ بے دینی کا بھید یعنی شریعت سے مخالفت کرنے کی جو اسپرٹ ہے دیٹ از ورکنگ۔ مقدس پولس کے دور میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بے دینی کا بھید، شریعت کی مخالفت، شریعت کو توڑنا، وائلیشن آف دا لا آف گاڈ، اس کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، اب بھی سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ پھر لکھتے ہیں مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے گا روکے رہے گا، اس وقت وہ بے دین، مسیح کی آمد سے پہلے کا وقت، اس وقت وہ بے دین۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بے دین کون ہے؟ بے دین کے لیے انگلش میں اور یونانی میں ورڈ کیا ہے؟ And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth۔ یہ جو wicked ہے، یہ جو بے دین ہے،
ایکچولی اس کے لیے ورڈ یونانی میں کیا ہے، توجہ سے سنتے رہیے گا. یونانی میں ہے اینوموس، ANOMOS، اینوموس. اور اینوموس کیا ہے؟ لکھا ہے ڈسٹیٹیوٹ آف دا موسک لا آف دا جینٹائل، ڈپارٹنگ فرام دا لا، a violator of the law، شریعت کو توڑنے والا، a violator of the law. اور نیچے اگر مزید ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو لکھا ہے یہ ایسی حالت ہے یا ایسا شخص ہے not subject to the Jewish law. یعنی بے دین ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ناٹ سبجیکٹ ٹو دا جوئش لا، یہوہ کی شریعت کے یہ تابع نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بے دین. پھر لکھا ہے بڑی اہم بات ہے، بائی امپلیکیشن آ جینٹائل، بائی امپلیکیشن آ جینٹائل، یہ جینٹائل ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ شریعت کو ماننے والی امت میں سے نہیں ہے. بائی امپلیکیشن جینٹائل ہے، یہ غیر قوموں میں سے ہے جو شریعت کی توہین بھی کر رہا ہے اور شریعت کی توہین کرنے کی تعلیم بھی دے رہا ہے. بائی امپلیکیشن جینٹائل، یہ جینٹائل ہے، غیر قوموں میں سے ہے جو گھس آیا ہے مسیح کے دین میں، مذہب میں بھیس بدل کر، تاکہ وہاں سے شریعت پر عمل کرنے والوں کو درست راہ سے دور کر دے. یہ بے دین اینوموس، اینوموس کا ورڈ ہے. کاش لوگ یہ سمجھ جائیں، کاش میرے مسیحی بھائی اور بہنیں سمجھ جائیں کہ وہ کتنی بڑی مصیبت اور گمراہی میں ہیں. 1800-1700 سال سے مسیحیت کو کیسے اس مین آف سن نے یرغمال بنا رکھا ہے، اس کی سپرٹ، ایول سپرٹ نے کیسے مسیحیوں کو یرغمال کر لیا ہے. پھر لکھا ہے اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، یہ شریعت کا مخالف. اگر شریعت ختم ہو چکی تو یہ ورڈ اینوموس یہاں نہیں بنتا، شریعت کی مخالفت کرنے والا لفظ یہاں نہیں بنتا. کیونکہ مسیح کی آمد سے پہلے اگر بقول ہمارے مسیحی علماء کے شریعت ختم ہو چکی تو اس کے بارے میں تو ورڈ واضح لکھا ہے، یہ واضح وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. بھئی کون سی شریعت؟ موسیٰ کا قانون، موسیٰ کے وسیلے شریعت، موسیٰ کے وسیلے دی جانے والی شریعت. اور یہ کون ہے؟ آگے چل کے ڈیفینیشن میں ہے بائی امپلیکیشن جینٹائل، یعنی کہ اس کا جو دوسرا اشارہ ہے یا اس سے مراد جینٹائل ہے، شریعت کو نہ ماننے والا غیر قوم. دیٹ پرسن، وہ جینٹائل غیر قوم، اسے بے دین کہا گیا ہے، جو شریعت کو نہیں مانتا، یہوہ کے احکامات پاک توریت کو نہیں مانتا. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جو یہوہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے اور جو یہوہ کی شریعت کو نہ ماننے کی طرف تعلیم دیتے ہیں، مسیح خداوند آ کر ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ مسیح خداوند جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. یہ ہے سزا شریعت کو نہ ماننے والوں کی
اور جن کے اندر یہ ایول سپرٹ کام کر رہی ہے کہ یہوہ کی شریعت کو نہ مانے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیں کہ مت مانو، یہ ہے وہ بے دین۔ اور یہ سارے بے دین، اس بے دین سپرٹ سمیت یہ جو ایول سپرٹ کام کر رہی ہے، یسوع مسیح ناصری اپنے منہ کی پھونک سے ان سب کو ہلاک کریں گے اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ اے میرے پیارے مسیحیوں، جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ بھیجی گئی ہے یہ ایول سپرٹ تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے، آپ راست باز اور بے دین، گندم اور بھوسی کو جدا کیا جا سکے۔ آپ سوچ لیجئے کہ آیا آپ گندم میں ہیں یا بھوسی میں ہیں؟ لکھا ہے اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ وہ جھوٹ جو 1700-1800 سالوں سے بولا جا رہا ہے کہ یہوہ کی شریعت ختم، یہوہ کی شریعت ختم، خدا را اس جھوٹ کو سچ نہ سمجھیں۔ میں خدا کا خادم آپ سے منت کر رہا ہوں، مت اس جھوٹ کو سچ سمجھیں۔ یہوہ کی شریعت تا ابد قائم ہے، آسمان پر بھی قائم ہے، محفوظ ہے، اور زمین پر بھی قائم ہے جب تک بنی آدم قائم ہے۔ پھر لکھا ہے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ ناراستی کیا ہے؟ خدا کے حکموں کو نہ ماننا، یہ ہے ناراستی۔ میرے عزیزو، اس ہلاکت کے فرزند کو پہچانیے، اس بے دین کو پہچانیے جو یہوہ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، جو وائلیٹر آف دا لا ہے، جو یہوہ کی شریعت کو خود بھی توڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ یہوہ کی عیدیں ختم ہو چکی، یہوہ کا مقدس سبت ختم ہو چکا، یہوہ کے پاک احکامات ختم ہو چکے، یہوہ کے پاکیزگی اور ناپاکی کے بارے میں حکم ختم ہو چکے، دیگر تمام احکامات جتنے بھی ہیں ان سب سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے وہ بے دین ناپاک شخص، انوموس، شریعت یہوہ کو توڑنے والا اور اسی کی تعلیم دینے والا۔ کاش میرا خدا یہوہ پاک خدا، میری دعا ہے آپ سے کہ آپ کاش اس کے کلام پر دھیان دیں، خود بائبل کی اسٹڈی کریں، خود جاننے کی کوشش کریں۔ مقدس پولس کے خطوں سے مت یہ نتیجہ اخذ کیجئے کہ شریعت ختم ہو چکی۔ کیوں پطرس اس حق میں نہیں ہے کہ شریعت ختم ہو چکی؟ کیوں یہودا اپنے خط میں نہیں کہتا کہ شریعت ختم ہو چکی؟ کیوں یعقوب نہیں کہتا؟ کیوں یوحنا نہیں کہتا؟ کیوں مکاشفہ کی کتاب نہیں کہتی؟ یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ صرف ملے گی مقدس پولس کے خطوں سے، کیونکہ ان کی تحریر مشکل ہے، مشکل تحریر ہے۔ مقدس پطرس کہہ چکے ہیں کہ ان کی تحریریں مشکل ہیں۔ اگر آپ ان کی تحریروں کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، مجھ ادنا خدا کے خادم سے رابطہ کیجئے، وہاں بیٹھ کر اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دیگر ہم ایمان بھائیوں سے باہم بیٹھ کر اس بارے میں بات کیجئے۔ میری بات یاد رکھیے، اگر مقدس پولس شریعت کے برخلاف بولے then he is not apostle، پھر وہ رسول نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ خدا کے طرف سے مسیح کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے خدا کی طرف سے اور مسیح کی طرف سے چنے ہوئے رسول ہیں۔ صرف ان کی تحریروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ مس انڈرسٹینڈ کرنے سے آپ نہ صرف خود ہلاک ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں۔ خداوند اسرائیل کا خدا اس ہلاکت سے بچنے اور اس مین آف سن سے بچنے اور اس بے دین سے
محفوظ ہو جانے کے لیے آپ کو روح القدس کا مسح کثرت سے دے۔ والشالوم۔